90 से गाड़ी में 90 से लाइट नहीं आ रही। सेट है मसला नहीं। Please silent हो जाओ। साधु ग्राम में रिक्वेस्ट है, प्लीज साइलेंट हो। بسم الله أول وآخره بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے اس ساری کی ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اللہ جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر اور باہر تخلیق فرمایا وہ سب کچھ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں پیدا فرمایا. ہم تمام حضرات بہت سے لوگ بہت سا علم رکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جو کچھ حق تعالی جل شانہ نے تخلیق فرمایا ہے یقیناً وہ بہت ہی حسین اور بہت ہی اعلیٰ معیار پہ حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے. اور حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کو تخلیق فرمایا اس سب کے بارے میں خدا خود فرماتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کو تخلیق فرمایا اور انہی کے صدقے میں یہ سارا کا سارا جہان پیدا فرمایا. اگر ہم بات کریں حضرت آدم علیہ السلام کی تو آپ نے کئی لوگوں نے وہ بات سنی ہوگی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے اپنی خطا کی معافی چاہتے تھے اور بعض جگہ پر یہ روایتوں میں ہے کہ کہیں 300 سال ہے کہیں 600 سال ہے. غرض کے جو بھی بات حق ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام 600 سال تک سجدے میں اپنے رب سے توبہ فرماتے تھے، اپنی خطا کی اپنی غلطی کی توبہ چاہتے تھے. لیکن 600 سال بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ عرش پر نگاہ ڈالی تو میں نے ایک نام تو اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا اور ایک نام اللہ کی کرسی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تھا. ان کے دل میں خیال یوں پیدا ہوا کہ اللہ کون ہے اسے تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ نے جن کا نام اپنے نام کے ساتھ تحریر فرمایا ہے انہیں میں نہیں جانتا. انہوں نے سجدے سے سر اٹھا کر اپنے رب سے اظہار فرمایا کہ اے رب یہ جو کوئی بھی ہے میں انہیں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو بھی ہے بہت ہی محترم شخصیت ہے. میں آپ کو ان کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میری خطا کو میری توبہ کو قبول فرما لیجئے. حق تعالی جل شانہ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کہو کہ اے آدم علیہ السلام آپ کے رب نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ اے آدم علیہ السلام اگر تم 600 سال اور بھی توبہ کرتے رہتے، اپنی خطا کی گناہ کی ہم سے معافی چاہتے رہتے، ہم معاف فرمانے والے نہیں تھے.
تم نے ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا واسطہ دیا ہے تو ہم ان کے نام کے صدقے میں تمہاری خطا کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 600 سال کی توبہ کہنے میں آسان ہے، اور اگر بڑے دل والا کوئی سوچے تو پھر دل ہی پھٹ کر ہاتھ میں اس کے آ جائے۔ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا، اور نہ جانے ہم میں سے کسی نے بھی وہ سب کچھ نہیں دیکھا ہے اب تک جو رب نے تخلیق فرمایا ہے، اور اس بات کو بھی آپ تمام حضرات اپنے دل پر تحریر فرما لیں، کر لیں کہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر اور باہر ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین چیز رب نے بنائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ رب نے تخلیق فرمائی ہے، اور یہ بات حق اور سچ ہے کہ رب نے جو کچھ بھی بنایا وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی کا ایک اور واقعہ، رب فرماتا ہے آدم علیہ السلام، ہم نے تمہیں صرف اس وجہ سے پیدا فرمایا ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، اگر ہم انہیں نہ بناتے تو ہم کچھ بھی نہ بناتے۔ یہ تو ہوئی بات حضرت آدم علیہ السلام کی، مگر خدا نے خود حق تعالی جل شانہ نے خود فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ ہی کی وجہ سے آپ کا رب اپنے عرش پر بیٹھا ہے، اس لیے کہ اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو اس عرش کو بھی تخلیق نہ فرماتے۔ حق تعالی جل شانہ نے جب اپنے عرش کو تخلیق فرمایا تو حق تعالی جل شانہ نے اپنے عرش پر اللہ کی حکومت کو نہیں، رحمان کی حکومت کو قائم فرمایا۔ اب ہم تمام حضرات جانتے ہیں رحمان کون ہے؟ رحمان ہی اللہ ہے، اور اللہ ہی رحمان ہے۔ اللہ نے اپنا دوسرا نام رحمان رکھا، اور پھر وہ بات جو رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے خاص اور مخصوص نور سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کو تخلیق فرمایا۔ اب یہ جو رب نے بات بیان فرمائی ہے کہ خاص اور مخصوص نور، یہ اللہ کا وہی نور ہے، اللہ نے اپنے رحمان کے ہی نور سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کو تخلیق فرمایا، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا فرما کر انہی سے بیان فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بھیج رہا ہوں رحمت للعالمین بنا کر۔ اللہ تو رحمان ہے ہی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آج میں اور آپ، یا یوں کہہ لیجیے جس کے پاس آواز جا رہی ہو وہ سارے کے سارے، اگر کوئی سن رہا ہو غور سے، اور وہ لوگ جو اس محفل کا حصہ ہے موجود ہیں، آپ اس بات کی مبارکباد اپنے دلوں میں بٹھا لیجیے کہ آپ سب پر، ہم سب پر حق تعالی جل شانہ کا سلام ہے، اور اس لیے ہے کہ اس لمحے اس وقت ہم اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارکہ میں موجود ہیں۔ صرف بات یہی نہیں کہ اللہ نے چاہا، بے شک چاہت تو صرف اور صرف رب ہی کی ہے، لیکن اس محفل کی بات، اس محفل کی مقام، اس محفل کا احترام یہ ہے کہ جسے اللہ چاہے اور جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے وہی شخص اس درود کی محفل میں موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے نعرے رسالت، نعرے حیدری، اسی لیے حق تعالی جل شانہ کا ہم سب پر سلام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مگر رب کی ربوبیت کی قسم خدا خود اس محفل میں شریک ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو اس محفل میں بلا کر، اس محفل کے میں آنے کی توفیق ہدایت عطا فرما کر ہمیں درود کا انعام جب اس نے عطا کرنا چاہا، اور لازمی سی بات ہے کہ اس نے اپنی محفل میں بلایا ہے تو آگے چل کے وہ درود بھی پڑھائے گا۔ بس آپ اتنا دل میں بٹھا لیجئے کہ جس سے حق تعالی جل شانہ اس کے زندگی میں ہی راضی ہونا چاہتا ہے، اس کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ
سب سے بڑی ذات رب کی ہے اور رب کے بعد رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. پھر باقی کے تمام انبیاء عمر میں تو بڑے ہیں مگر رب کی قسم پیدا ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہیں. چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، یا وہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کا نام ہمارے علم میں ہے اور جن کا نام ہمارے علم میں نہیں ہے. حق تعالی جل شانہ نے ہم سب پر یہ کرم فرمایا، ہم مسلمانوں پر، امتیوں پر، کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی امت میں یہ سارا جہان پیدا فرمایا. صرف کلمہ ہی پڑھنے والے مسلمان ہی امتی نہیں ہیں کہ عرش اور یہ کرسی ہے، حشر، یہ ہر چیز، جنت دوزخ، ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے اور انہی کی امت ہے. اب بات آ گئی ہماری مسلمانوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، ایمان والوں کی. ان پر خاص کرم اور فضل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اپنا ماننے والا پیدا فرمایا ہے. یہ جو دنیا میں ہزاروں قسم کے مذاہب ہیں، پتہ نہیں کتنی تعداد ہوگی رب جانے، مگر آپ اپنے گرومانوں میں جھانکیے، اپنے دلوں میں جھانکیے، مجھ سمیت میں خود، تو آپ مجھ کو بتائیے کہ کیا جو ایمان آج ہمارے پاس موجود ہے یہ کیا ہم نے اپنے رب سے مانگا تھا؟ نہیں. کیا ہم جانتے تھے پیدا ہونے سے پہلے کہ ہمارا رب کون ہے؟ کیا ہم جانتے تھے کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے بارے میں کچھ جانتے تھے؟ اللہ کے بارے میں بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی. مگر آپ دیکھیے کہ جب وہ انسانوں میں کسی قسم کا حسین گلدستہ مکمل کرنا چاہے، جسے کہتے ہیں کہ ایک حسین پھولوں کا گلدستہ جب مکمل کرنا چاہتا ہے تو وہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر ہیں. اور آپ سب بھی نوکر ہیں، ہم سب بھی نوکر ہیں. غلام تو لفظ ہی بہت عمدہ ہے، بہت بڑا ہے، ہم تو نوکر ہیں. اور یہ نوکری، یہ اعزاز، یہ انعام کس نے ہم کو عطا فرمایا؟ رحمان نے، ہمارے بنا مانگے. نہ ہم پیدا ہونے سے پہلے اسے جانتے تھے، پیدا ہوئے تب بھی ہمیں اس کی خبر نہیں، پیدا ہونے کے بعد بھی ایک وقت میں آ کے ہمیں معلوم ہوا ہمیں کھلانے والا ہمارا رب ہے، اللہ ہے. کیونکہ عمر نادان ہوتی ہے، نہ علم ہوتا، نہ عقل، کچھ سمجھ سوچ کچھ نہیں، ایک وقت کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہے. مگر غور کیجیے، محسوس کیجیے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہم پر کیسا کرم اور فضل فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا اور بہت سے لوگ تو مجھ سے بھی بہتر جانتے ہوں گے. آپ نے غور کیا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ رب نے فرمایا اے میرے مومن بندوں، ہم تمہارے رب تم سے وعدہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت جو ہے یہ تمہاری ہے. پھر ایک جملہ رب نے کہا اے لوگوں، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان نہیں لائے، جہنم تمہاری ہے. اب یہ جو اللہ جل شانہ نے دو ٹیم بنا دی، کچھ تو بات ہوگی. یوں کہیے کہ جب آپ پیدا ہو رہے تھے، پیدا ہونے سے پہلے جب اللہ نے پتلے تخلیق فرمائے تھے، آسمانوں میں روحیں تخلیق فرمائی تھی، تب ہی اسی نے ہمیں پسند فرمایا تھا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ ہیں. اور پھر انہی کی امت نے ہمیں رب نے پیدا فرما دیا، بھیج دیا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ہمارا کمال نہیں. ہماری کسی بھی عبادت میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اگر نماز 10 پڑھیں، 5 پڑھیں، کہ روزے، زکوٰۃ، فطرہ، حج، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ اتنا دل پہ بٹھا لیجئے کہ یہ سب ہمارا کمال نہیں، یہ تو رب کا ہم پر کرم ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے قدموں سے لپٹانا اس کو سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دوں اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے کہ اس سے پیار کروں اس کے دل میں اپنی محبت کا سمندر پیدا فرما دوں. جو رب چاہتا ہے ہوتا وہ ہے. آج جس محفل میں موجود ہو، ہم سب
یقین کر لیجئے یہ وہ محفل ہے کہ جس کا میزبان خود حق تعالی جل شانہ ہے، اور اس محفل کے مہمان خصوصی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب اس کائنات میں اس سے افضل محفل تو اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی چراغ لے کر نکلے یا کیسے بھی کیوں نہ ڈھونڈنا نکلے۔ خود ہی سوچ لیجئے، جس کا میزبان رب ہو، مہمان خصوصی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو پھر اس محفل کا مقام کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اب یہ آئی کائنات کی بات، یہ زمین آسمان، دنیا نے سنا ہے 7 زمینیں ہیں 7 آسمان ہیں، حقیقت بھی یہ ہے، مگر اس کے اندر بھی خدا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب رب نے اپنا عرش تخلیق فرمایا تو اس عرش کے حق تعالی جل شانہ نے 360 پائے پیدا فرمائے، 360 پائے، ایک پائے سے دوسرے پائے کے درمیان 70 ہزار عالم آباد ہیں، اور وہ جو 70 عالم آباد ہیں، ان ایک عالم کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس عالم کے اندر، ایک عالم کے اندر 70 ہزار جہان آباد ہیں۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ایک جہان ہے، ایسی دنیا کروڑوں اور ہیں، وہ ہمارے علم میں نہیں لیکن رب کے علم میں ہے۔ فرشتوں کی دنیا بھی ہے، جنات کی بھی ہے، ملائکہ کی بھی ہے، اور چیزوں کی بھی ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، سب چیزوں کی کائنات حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمائی۔ اور پھر رب نے ایک جملہ فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، ہم ہی ہیں تمام جہانوں کے پالنے والے رب اللہ۔ پھر اگلا جملہ رب نے فرمایا، اور ہم کون ہیں؟ ہم رحمان ہیں اور بڑے رحیم ہیں۔ آپ کو حکم ہے اللہ کا کہ میرے بندو، تم جب بھی کوئی کام شروع کرو تم کو چاہیے کہ تم ہمارا نام لے کر وہ کام شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ایک فرمان ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میرا نام لے کر کسی کام کو شروع کرتا ہے، پھر وہ بندہ وہ کام نہیں کرتا، ہم ہی اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ اب بات جب رب کو ہی شامل کر لیا کسی کام میں، تو پھر اپنی بساط ہی کیا، کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر بات تو یہ ہے کہ سارے کام رب کے ہیں، اسے جو اس کی جو مرضی آئے، کس کو اپنے گلے سے لگائے، کس کو اپنے قدموں پہ لپٹائے، کس کو دور کرے، وہ رحمان قادر مطلق وہ رب ہے۔ مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آگے کی بات بڑی حسین ہے کہ جو ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ آپ دیکھیے میرے عزیزوں، انسان ہیں ہم سے خطائیں بھی ہوتی، گناہ بھی ہوتے، ہر چیز ہوتی، لیکن آپ اور ہم ہر چیز کے بعد، چاہے اچھائی ہو یا کوئی خطا گناہ ہو جائے، ہماری زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دے۔ یہ جو انسان کے سینے سے طلب اٹھتی ہے، بہار اٹھتی ہے، خدا کو، رحمان کو، اس کی رحمتوں سے ہم مانگتے ہیں کہ اے رحمان اپنا رحم فرما، یہ بھی جو مانگنا ہے قسم خدا کی، یہ بھی ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہو کہ ہم نے رحمان اپنے رب سے رحم مانگا تو اس سے ہمارا کمال نہیں، یہ بھی اس رب کا ہم پر کرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق تعالی جل شانہ کو اپنی تمام صفات میں سے سب سے زیادہ اپنی رحمان ہونے کی صفات بڑے انتہا پسند ہے، اور جیسے تصدیق ہے کہ اسی رحمان کے نور سے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کو تخلیق فرمایا ہے۔ اب آپ خود بتاؤ کہ کتنی پسند ہوگی اس کو وہ بات، اپنا رحم کرنا، کتنا اس کو پسند ہوگا وہ رحم جس سے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کو تخلیق فرمایا۔ ہم ایک دل بھی ہو جائیں، دماغ بھی ہو جائیں، تب بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مگر میرے عزیزوں، یہ کائنات جو کچھ بھی ہے، یہ کوئی پوری کائنات نہیں ہے، کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ دنیا نہیں ہوتی تو دین بھی نہیں ہوتا، دنیا نہ ہوتی دین بھی نہیں ہوتا۔ دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دینداری کرنے کا حکم ہے۔ دینداری کسے کہتے ہیں؟ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، حج، عمرہ ہی دینداری نہیں ہے۔ دینداری اسے بھی کہتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان دوسرے سے ملتا ہے، کس طریقے سے انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے، کس طریقے سے انسان اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے پیش آتا ہے، اس کا نام ہے دینداری۔
تو حقیقت یہی ہے، نہ میری اور آپ کی ہماری کسی عبادت سے اللہ کا کچھ بنتا ہے، نہ ہماری کسی خطا اور گناہ سے اللہ کا کچھ بگڑتا ہے۔ وہ رب ہے، ہم 1000 سال بھی خطائیں کریں جان بوجھ کر، اس کے بعد ایک لمحہ سر جھکا کر اپنے رب سے کہہ دیں کہ اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وہ غفور الرحیم ایسا بادشاہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے توبہ تو دور کی بات ہے، گناہ کے بعد ہی جب تیرے دل میں احساس ہوتا ہے کہ تجھ سے خطا ہوئی، ہم تبھی تیری تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رب ہے، اور اللہ سے زیادہ پیارا اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سب سے حسین ہے، اللہ کے بعد سب سے حسین اور محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جب کبھی کسی کے کان میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک آئے تو اس شخص پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ شخص پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا آپ تمام حضرات بھی، مرد بھی عورتیں بھی، تمام لوگ جب جب نام مبارک کا سنیں تو آپ لازم پڑھیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے ایک بار ہو یا 10,000 بار ہو۔ جب انسان نام مبارک سنتا ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو جنت کے تمام دروازے بیک زبان کہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ اس بندے سے کہہ دے کہ اس کا ٹھکانہ یہاں ہے۔ جس جنت کو انسان مانگتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجنے سے خود جنت اس بندے کو مانگتی ہے رب سے۔ اتنی بڑی بات ہوئی، ہم میں سے کوئی اللہ کی کسی بات کا اندازہ ویسا نہیں لگا سکتا جیسا کہ اس کی باتوں میں اس نے برکتیں، راز، ہدایتیں چھپائے رکھی ہے۔ وہ تو بس جتنی ہم کو توفیق دیتا ہے ہم اتنا سمجھتے ہیں، کہ جتنا یوں کہیں کہ جتنی ہماری بساط ہے ہم اتنا جان لیتے ہیں۔ اب حق تعالی جل شانہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام بے انتہا محترم رب نے پیدا فرمائے۔ رب کے سب سے بڑے اولیاء جو ہیں، اللہ کے جو سب سے بڑے دوست ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر بزرگان دین ہیں، لیکن سب سے بڑے اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور سب کو تخلیق فرمانے کے بعد یہ بھی سب کے علم میں پیدا کر دی بات کہ میں نے تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ سب جانتے ہیں اور سب جانتے تھے کہ اللہ بھی کون ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، مگر کسی نے بھی، کسی انبیاء نے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کیا۔ اور جب دیدار کا وقت آیا تو وہ وقت کون سا تھا؟ ہم سب نے بات سنی ہے، واقعہ ہم جانتے ہیں، اللہ کے حکم سے معراج کا واقعہ، کہ جب تمام انبیاء علیہ السلام 7ویں 5ویں 6ٹھے آسمان پر تھے اور وہاں دوگانہ نماز ادا کرنی تھی، تو وہاں مسئلہ یہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے معجزات بیان فرما رہے تھے۔ کسی نے کہا میں اللہ کا دوست ہوں تو مجھ کو یہ اعزاز ہونا چاہیے کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماؤں۔ کسی نے کہا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو لہٰذا مجھ کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ میں سب کا امام بنوں۔ کسی نے کہا کہ میں آدم ثانی ہوں، اس لیے مجھ کو یہ اعزاز۔ سب سے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ مجھے میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بیک زبان ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی اپنی ذات کے لیے ہیں، آپ تو تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور آپ ہم سب کے لیے بھی رحمت ہیں، لہذا آپ ہم سب کی امامت فرمائیں۔ اس دور میں اس وقت تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے قدم مبارکہ کے پیچھے نماز ادا کری۔ اب وہ دوگانہ نماز کیا تھی؟ وہ نماز شکرانہ تھا۔ آپ بات اتنی سی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے کوئی کسی قسم کی دعوت رکھتے ہو اور کوئی خاص مہمان آنے والا ہو تو آپ اس کے لیے آنے کے لیے استقبالیہ کھڑے کرتے ہیں، 4 سے 6 5 10 جتنے بھی ہوں، اور پھر اس کو آنے کے لیے اس کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور 4 5 اس کے میزبان آپ پہلے سے اس کے آگے پیش کرتے ہیں۔
اب رب بلا رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس نے تمام جہان کو ان کا میزبان بنا دیا۔ سب کو ہر چیز محترم ہے، مگر سب سے زیادہ اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں اور ایک سے ایک معجزات بھی رب نے عطا فرمائے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کا عالم تو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ وہی ہے رب جو ان کی تعریف بیان کر سکتا ہے، بس رب۔ پھر جب معراج کے موقع پر رب کا دیدار آپ نے فرمایا اور آپ نے اپنے رب سے ایک سوال فرمایا کہ اے رب، جب میں لوٹ کر جاؤں گا اور لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اللہ دکھنے میں کیسا ہے، تو میں ان سے کیا کہوں گا؟ آپ اپنے رحمان کی بات دیکھیے۔ رب فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوٹ جائیے، اور جو کوئی بھی آپ سے یہ بات پوچھے کہ اللہ دکھنے میں کیسا ہے، تو آپ اس سے کہہ دیجیے گا کہ جس نے آج مجھ کو دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا۔ اب اس تعریف کا اور اس بات کا اندازہ تو ہمارے رب ہی کو ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ کے ہی نور سے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر خدا نے حکم فرمایا ہے میری ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں تمہاری ہر خطا معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے میرے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ کھلی اللہ جل شانہ نے کھلے الفاظ میں یہ بات بیان فرما دی، اور بے شک رب جیسا کوئی نہیں، نہ رب جیسا ہے کوئی، نہ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے کوئی، نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ ہم ہیں انسان، اور پھر ایمان کمال کی بات یہ کہ ہم ہیں مسلمان۔ ہر بندے سے اللہ کو بے انتہا محبت ہے، بے انتہا۔ آج کل تو سارے جہاں میں ایک ہی بات چلتی ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب ہے، اس کا عذاب بالکل ہے، مگر رب کی ربوبیت کی قسم اس کے عذاب سے کہیں درجے زیادہ بلند اس کی محبت اور اس کا رحم کرم اور فضل ہے۔ ورنہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو خدا کا رحم ہمیں خود ہمارے اندر نظر آئے گا کہ ہمارے حال کیا ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود کہ ہمارا رب ہم پر کیسی کیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ رحم نہیں تو اور کیا ہے؟ عذاب دینے کے لیے تو اس کو ایک خطا ہی کافی ہے کہ ایک غلطی ہوئی اس نے اٹھایا جہنم میں پھینکا، لیکن نہیں، کبھی نہیں۔ وہ چاہے تو کرے، نہ چاہے تو پھر ہمیں کوئی اور یہ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ملائکہ جہنم میں دھکیل دیں گے۔ قادر رب ہے کہ ملائکہ نہیں، اب تعالی جل شانہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور ہم سب کو پیدا فرمانے کے بعد رب نے انسان کی تعریف کو بھی پیدا فرمایا، انسان کی تعریف بھی بیان فرمائی، اور بڑے حسین انداز میں، کیونکہ تعریف کا مالک جب رب ہے تو تعریف کرنا بھی اسی کو آتی ہے، ہم کو نہیں۔ رب نے فرمایا اے انسان تجھے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اے انسان تجھے میں نے اپنی وجہ سے پیدا فرمایا، اے انسان تیرے رب کے گمان میں، تیرے رب کے علم میں، تیرے رب کی شان میں، اس کی ذات میں جو سب سے حسین شہرت ہے انسان کو ہم نے تجھ کو عطا فرمایا۔ اب بتاؤ یہ ایک انسان اتنا حسین رب نے بنایا ہے کہ قسم خدا کی اس کی تعریف سن کر اللہ کی زبان سے جو تعریف اس نے بیان کری بہترین نشو و نما پر، یہی انسان کے دل پہ نہیں پوری اتر پاتی، برداشت نہیں ہو پاتی، تو انسان ایسا ہے عام انسان، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک کیسا ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارکہ ایسا ہے تو آپ کے رب کا کیسا ہوگا۔ ایک آدمی تھا، اس کو اللہ نے بخش دیا اور اس سے کہا تو جا جنت کی طرف چلا جا، 10,000 سال ہو گئے جنت کے دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ فرشتے نے پوچھا بھائی داخل کیوں نہیں ہوتا، جاتا کیوں نہیں اندر؟ کہتا ہے میں پہلے جنت کے دروازے کا حسن تو مکمل دیکھ لوں تو اندر کا عالم کیا ہوگا، مگر میں اس بات کو خوش نہیں ہوتا، جنت کے دروازے پر مجھ کو خوشی نہیں، مجھ کو خوشی تو اس بات کی ہے جس نے جنت اتنی حسین بنائی ہوگی وہ خدا خود کیسا ہوگا۔ حقیقت ہی یہ ہے تمہیں تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، اللہ ہے۔
اگر اللہ کی روز محشر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے نصیب میں ہوگی تو قسم خدا کی رب کے حکم سے ہوگی. رب کے حکم سے. رب نہ چاہے کہ ہمارا کیا ہوگا. لیکن یہ ایک بات اس کی قدرت کو بیان کرنے کی ہے، مگر انعام تو اپنے خاطر سن لو اپنے رب کا جتنے بیٹھے ہو. اللہ نے جسے اس محفل میں بلایا، جسے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یوں سمجھ لو خدا نے اس کے دل میں اپنا گھر بنا لیا. جس دل میں رب بس جاتا ہے اس دل میں پھر کوئی دوسرا نہیں سماتا، پھر ادھر ادھر خامخواہی کی باتوں میں من نہیں لگتا، پھر دل نہیں لگتا، پھر صرف رب ہوتا ہے. اور رب کا خاص بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رب بستا ہے. اللہ جل شانہ آسمانوں میں ہے، ہر طرف ہے رب، کیونکہ ہر شے کو رب کی ضرورت ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. مگر حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے اے لوگوں، اے میرے مومن بندوں، میں کہیں نہیں سماتا، نہ سمندر میں، نہ دریاؤں میں، نہ پہاڑوں میں، نہ سورج اور چاند میں، کہیں بھی نہیں. لیکن میرے بندوں اگر ہم سماتے ہیں تو تمہارے دل میں. یہ ہے رب کی بات. اور یقین کرو وہ تم پہ عذاب دینا نہیں چاہتا. صرف تم ہی نہیں، خدا خود بھی سن رہا ہے. اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا. تمہیں تکلیف دے کر اس کو کون سی خوشی ہوگی؟ اس کو خوشی تو یہ ہوگی کہ جب تم راحتوں میں ہوگے، دین میں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، جب تمہارے گلے میں راحتوں کا، رب کی رحمتوں کا ہار ہوگا تو اسے دیکھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے. اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے تو آپ کا رب کیسا خوش ہوگا. حق ہے یہ بات، عذاب کی بات نہیں، اس کے رحم کرم اور فضل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ. اور کب فرمایا یہ بھی سن لیجئے. اللہ نے جب اپنے خاص و مخصوص نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کو تخلیق فرمایا، اور جب نور مبارکہ کو تخلیق فرما کر جب تعریف اللہ نے خود بیان فرمائی، اور جب تعریف مکمل ہوئی اور آپ کی نور مبارکہ کو اپنے سامنے پیش کیا، حاضر کیا، اور نور مبارکہ ہی کی حالت میں نور مبارکہ ہی کو ظاہر کیا، تب رب نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگیے اب آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے رب، وہ امت جو تو نے میرے صدقے میں پیدا فرمائی اس کا اختیار تو مجھ کو عطا فرما دے. جب یہ لفظ اللہ نے سنے تو اللہ جل شانہ بھی جھوم اٹھا، اور اتنا جھوما خدا کی خوشی کا عالم تو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. رب خوش ہوا. رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب مانگا آپ نے اپنے رب سے. آپ کا رب بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ اپنی امت کا اختیار اپنے رب سے مانگ لیجیے. جب اللہ نے اختیار آپ کو عطا فرمایا تو آپ جو تھے خوشی میں غمزدہ ہوئے. آپ کی آنکھیں مبارکہ سے جو آنسو مبارکہ گرے، اس ایک آنسو کی بوند سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیدا ہوئے. دوسرا آنسو مبارکہ جب گرا تو اس سے عرش اور کرسی قائم ہوئے. تیسرا آنسو مبارکہ جب ہوا تو اس سے ملائکہ، ان کے خاص ملائکہ پیدا ہوئے. لوح قلم بھی اس سے پیدا ہوئے. یہ عالم ہے. یہ عالم خدا کو، ایک تو دو ذاتوں نے اللہ کو دیکھا ہے. ایک اللہ نے خود کو، اور اللہ نے اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد اپنا دیدار کی نہیں کرایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اب جتنے اولیاء بزرگان دین، ہر کوئی شخص جتنا بھی اللہ کو دیکھتا وہ سب مثالی شکل میں دیکھتا ہے. حقیقت میں اللہ کو دیکھنا ہمارے تمہارے بس کی بات کہاں. بجلی کڑکتی تو ہم سے نہیں سمجھتی. رحمان کے نور کا عالم کیا ہوگا جس نے کہا میں ہی ہوں ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کا نور. رب بڑا حسین ہے بے انتہا. یہ دنیا نے، یہاں وہاں نے، ہر کسی نے تمہارے دل میں اس کا ڈر بٹھائے رکھا، مگر حقیقت یہ ہے اس نے تم سے خود کہا ہے اے میرے بندو میں تم سے تمہاری ماؤں سے بڑھ کر 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہوں. یا تو وہ ڈرا دے یا تو پھر وہ اپنی محبت کے راز ہم کو بتا دے. اب بتاؤ تم کون سے راستے پر چلو گے؟ دونوں ہی راستے حق ہیں، تینوں ہی، ڈر بھی، خوف بھی اور محبت بھی. جب روحیں پیدا کی گئی اللہ نے تو اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے رب سے تجارت کرنا چاہتا ہو؟ کچھ روحیں کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا اللہ پاک ہم ہیں. اللہ نے کہا تم سائڈ پہ ہٹ جاؤ. پھر رب نے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہو؟ کچھ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے تم کیوں کھڑے، تم بھی ہٹ جاؤ.
کچھ بیٹھی رہی. رب پوچھتا ہے اے روحوں تم کیوں بیٹھی ہو؟ اب تعالیٰ جل شانہ سے فرماتی ہے اللہ ہمیں صرف اور صرف تو چاہیے. ایسے بنو. ایسے عبادت وہ ہے جو سوائے صرف اور صرف رب کے لیے ہو، جنت کے لیے نہ ہو. عبادت وہ نہیں ہے کہ جو جہنم کے خوف سے کی جائے یا جنت کی طلب میں کی جائے. عبادت تو وہ ہے کہ رب کو منانے کے لیے کی جائے، کیونکہ خدا کی ربوبیت کی قسم اس کائنات میں اللہ کی رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. جنت بھی یہ نہیں چٹکیوں میں، عرش کرسی ہر چیز مٹھی میں، سب کچھ ہم ہیں رحمان کی مٹھی میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ اپنے رحمان کو منانے کے لیے کریں. رحمان کو رب راضی ہوگا. میرے ابا کہا کرتے تھے بے شک سچ کی بات ہے کہ دیکھو پیار کرنے والوں کے لیے تو جنت نہیں، پیار کرنے والوں کے لیے تو جنت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی رضا ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب ہو جائے. میری جنت تو وہی ہے. یہ ہے کیونکہ دل ایک ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، اور جن کے صدقے مبارکہ میں پیدا کیے گئے ہیں وہ بھی ایک ہیں. اللہ بھی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. یہ سینے میں جو دل دھڑک رہا جس کو عرش کہتے ہیں، رب کا عرش، یہ بھی ایک. تو اس دل کو صرف تم اللہ کو دو. طلب کرو جنت کی دعاؤں میں جیسے کہ حدیث میں حکم ہے، مگر وہ عبادت نہیں کہ جو کہ میں یوں کروں کہ اللہ میں تو یوں کر رہا کہ میں دوسروں کے سامنے بہت بڑا محترم بن جاؤں، یا میں یوں کر رہا کہ مجھے جنت نہیں. اے رب جو تو دے گا دل سے قبول ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں تیری رضا کی طلب ہے. ایسے یہ بندے اللہ کو بے انتہا پسند ہیں، یہ اللہ کو بھی بے انتہا پسند ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے انتہا پسند ہے. بے انتہا. نہ ماں ایسی محبت کر سکتی ہے، نہ کہ ایک باپ، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی دوست یار، کوئی نہیں جیسی محبت رب ہم سے فرماتا ہے. اور جیسی محبت اللہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہم سے اس محبت. لکھوا لو، اور لکھا ہے قرآن میں بھی، حدیثوں میں بھی، ہر طرف جہاں چاہے، جہاں سے راستہ ملے وہاں سے سیکھ لو. مگر میرے عزیزوں آج ہم خدا سے زیادہ ہمارا مخلص کوئی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مخلص ہو جائیں. مخلص کیسے؟ کہ جو کچھ بھی اچھا کام ہمارے دل میں آئے اللہ کی توفیق سے اس کو ہم کریں ہی اپنے رب کے لیے. پھر ہے مزہ، پھر ہے سجدہ. بس اب رب نے پیدا کیا ہے تو رب کے رہیں گے، اور پیدا کیے گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو ان کی خدمت میں درود و سلام بھیجیں گے. وہ ہستیاں مبارکہ ہیں جن سے رب فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک ادا بھی کوئی، جسے ہم سنت مبارکہ کہتے ہیں، رب اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی کوئی ایک ادا بھی ہم آپ کے کسی امتی میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو بھی آپ کے صدقے میں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اب بتاؤ، محبوب کا تو عاشق ہی ہوتا ہے، اللہ صرف پیار ہی نہیں کرتا، وہ عاشق بھی ہے ہم پر. یہاں تو ہزاروں بزرگان دین ہیں، اور جتنے بھی ہیں ان کے دل میں ایک خوف تھا انسانیت کا، لیکن یہ اپنے رب کے عاشق ہیں، اللہ کے عاشق. اسی لیے ساری دنیا مانتی ہے عشق میں مبتلا ہونا پڑتا ہے رب کے. اور کیا ہونا پڑتا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مبارکہ چاہے چار ہی کیوں نہ معلوم ہو، جنہیں سنت مبارکہ کہتے ہیں، ان پر عمل کیا جائے. اور جب بھی کبھی ان کا نام مبارک ادا کیا جائے تو با ادب ادا کیا جائے، جب سنا جائے تو با ادب سنا جائے، درود و سلام پڑھا جائے. اگر ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں تو عاشق وہ کیسے ہو سکتا ہے جو بے ادب ہوگا؟ اگر میں آپ سے کہوں، آپ میں سے کسی سے مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں آپ کے ساتھ اونچ نیچ کروں، آپ کے معاملے کے ساتھ کی بےعزتی کروں، آپ کو وہ بات پتہ چل جائے، آپ کبھی کہو گے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ نہیں. آپ کہو گے پتہ نہیں کیسی محبت ہے، یہ تو بے ادب ہے، یہ بےعزتی کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ اونچ نیچ کر رہا ہے. تو خود بتاؤ، اللہ اپنی معاملے میں تو خطائیں معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو پھر تعالی جل شانہ کا غصہ بس رب ہی جانتا ہے. بے ادبی گناہ سے خدا کو کوئی نفرت نہیں، بے ادبیوں سے اللہ کو نفرت ہے. یاد رکھو،
اپنے دل میں ادب پیدا کرو. ادب ہی ہے محبت، اور جس کی محبت میں ادب نہیں ہوتا وہ محبت نہیں ہوتی. ادب ہمیشہ پیدا کرو. کن کا؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ابا سے بھی آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں، ہم اپنے سے بڑے سے بھی آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب کو کہ ہم ان کے معاملے مبارکہ میں آپ جناب کے لفظ استعمال کریں. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ اپنے رب سے، میرے عزیزوں، میرا کہنا تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے پیار کرو، اس لیے کہ وہ بھی تم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ تم مر گئے ہو اور تمہیں اٹھا جیسی قبر میں ڈالا عذاب شروع. نہیں، کتنی اعلیٰ درجے کی بات ہے. وہاں بھی یہ نہیں پوچھا اس نے من رب کو، وہاں نہیں پوچھتا رب قبر میں کہ تم نے کیا 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 نہیں. وہاں بھی ملائکہ کو بھیج کے پوچھتا ہے، اس سے اتنا پوچھو کہ اس کا رب کون ہے. جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، تو کیا اللہ اس کی جانب دیکھ کے نہیں مسکرائے گا؟ ابھی بھی خدا آپ کو اور ہم کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. اس وقت بھی، ابھی اس وقت بھی اللہ جل شانہ وہ اپنا ذکر ہم سے یہاں کرا رہا اور خود ہمارا ذکر اپنے ملائکہ کے اندر کر رہا ہے. اس وقت بھی وہ بڑا رحمان ہے. اس سے اگر وہ محبت نہ کرتا ہوتا، ہم سے کہتا کہ میرے بندو ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، ہم تو بس نہیں تمہارے دل میں ہیں. کیسی محبت ہوئی اس کی، کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگنا، میں بھی نہیں. مگر آج وہی بات کہ آپ موجود ہیں، ہم موجود ہیں اللہ کی محفل میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارکہ میں. بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام اللہ نے آپ سب کو اور ہم سب کو عطا فرمایا ہے. عام آدمی نہیں آتا درود کی محفلوں میں. جسے اللہ چاہے محبت فرمانا، جسے اللہ چاہے آخرت کا شہنشاہ بنانا، اسے درود کی محفل میں بھیجتا ہے، اسے بھیجتا ہے. ورنہ وہ لوگ جانتے ہوں گے درود شریف کی بات کیا ہے، درود پڑھنے والے کا مقام کیا ہے. درود پڑھنے والے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ ہے. عرش الہی پر رب نے خود کہا ہے میرے ہم جلیس ہیں درود پڑھنے والے. آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے حساب درود و سلام بھیجیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ نے جب بھی رب سے درخواست فرمائی تو آپ نے اپنے لیے کبھی اپنے رب سے کوئی درخواست نہیں کی، ہمیشہ اپنی امت کے لیے مانگا. مفہوم کہ اللہ میری امت کے ظالموں کو بخش دیجیے، اے اللہ میری امت کے مظلوموں پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دیجیے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اے میرے امتیوں، میں اپنے رب سے سجدے میں گر کر جھک کر اس وقت تک مانگتا رہوں گا جب تک میرا رب میرے آخری امتی کو بھی جنت میں داخل نہ فرما دے. یہ ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم، آپ جانتے ہیں. اب آپ بتاؤ، جب بھی درخواست مبارکہ فرمائی اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے فرمائی. ان کی امت کون ہے؟ ہم سب کلمہ پڑھنے والے، ایمان رکھنے والے، مومن، اللہ کو ماننے والے، جنت دوزخ کو ماننے والے، حساب کتاب کو ماننے والے، ہر حق بات کو ماننے والے مومن ہیں. درود پڑھنے والے تو مومنوں سے بھی بہت بڑے مومن ہیں. اب ہر درخواست مبارکہ ہمارے حق میں ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ سے درود و سلام پڑھتے رہیں. ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے ہی زندگی کے کام سنور جائیں گے، خبر بھی نہیں ہونے دے گا رب. بنا آسرے کے کیا کچھ کر سکتا ہے وہ رب؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، رب ہے رب. اب آپ دیکھیے کہ کیا کچھ معاملات کے اس دور میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا ہے، کیا کچھ. ہم تو کہتے وہ بھی گھبراتے ہیں کہ نہیں دوہرا سکتے اس بات کو، لیکن ہم آپ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. مگر میرے عزیزوں، کس کے لیے؟ کن کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے خاطر، اپنے رب کے خاطر. اللہ جل شانہ تو خود فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اس وقت تک عطا کرتا رہے گا جب تک آپ اپنے راضی نہ ہو جائیں، اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں. آپ کی رضا مبارکہ کیا ہے؟ امتوں کی اوپر رب کا رحم. ہم اور آپ روز محشر اگر
جنت کی بہاروں میں ہوں گے نا، جو بے شک ہوں گے، وہ اپنے کمال سے نہیں، وہ اللہ کے رحم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے مبارکہ میں ہوں گے۔ جتنے بھی کھا رہے پی رہے جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا کی دنیا، مسلمان، سب کچھ کوئی اپنی محنت کا نہیں لیتا۔ یہ قانون دنیا میں بن گیا، میں محنت کرتا ہوں تو کماتا ہوں، نہ یہ ایسی کوئی بات نہیں، رزاق رب ہے، کچھ کر نہ کر اللہ فرماتا ہے ہم تیرے رزاق ہیں، تو کچھ کر نہ کر ہم تجھ کو کھلائیں گے، یہ قانون اللہ کا ہے، پھر ہماری محنت، مگر چلو جو بھی ہو، دنیا کی بات ہے، جو جانے وہ جانے، مگر جو کچھ بھی ہے وہ حق تعالی جل شانہ کا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہے۔ ہم بھی بچیں گے بھی صدقے مبارکہ میں رحمان کے حکم سے۔ قبر میں جاؤ گے عذاب اس کا ہے، مگر درود پڑھنے والے کو عذاب قبر حرام ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث مبارکہ میں نہ اسے کوئی مٹی چھوٹی، نہ کیڑے کھاتے، نہ کچھ، اور منکر نکیر بھی دو سوال پوچھتے من ربو کا من دینو کا، اور وہ جواب بھی دیتا ہے، اور جواب دے کے درود شریف بھی اسے رحمان کی بارگاہ تک پہنچاتا۔ خدا کے خاص مہمانوں کو اگر دیکھنا چاہو تو تم اپنے آپ کو دیکھ لو۔ اگر اللہ کے خاص، اگر اتنی محبت اس نے تم سے فرمائی ہے، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ دنیا میں آ گئی یہ بات کہ اگر کوئی 5 وقت کا عبادت گزار ہے تو یہ اس کا کیا کمال ہے، ہمیں آ کے ملے؟ نہیں، کمال تو رحمان کا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور یقین جانو صرف عبادت گزاری اللہ کے نہیں، خطا کار بھی رب ہی کے ہیں۔ اگر خطا کار کو اللہ اتنا ناپسند فرماتا، کبھی بھی انہیں نہ کھلاتا، کبھی نہ سلاتا، نہ جگاتا، نہ اٹھاتا، نہ ان کے سونے کے بعد انہیں کربٹیں دلاتا، سب کچھ رب کرتا ہے، اور پتہ نہیں کب چاہے وہ انہیں معاف فرما دے بنا ان کی توبہ کے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون سن لیجئے، اللہ نے فرمایا اے نبیوں تمہارے لیے ہم نے نبوت پیدا فرمائی ہے، اے رسولوں ہم نے تمہارے لیے رسالت پیدا فرمائی ہے، اے پیغمبروں ہم نے تمہارے لیے پیغمبریت کو پیدا فرمایا ہے، اے گنہگاروں تمہارے لیے تمہارا رب ہے۔ اب بتاؤ کس کے ساتھ کتنی محبت اظہار کی؟ اس نے کہا مایوس نہیں ہونا اپنے رب کی رحمت سے، کبھی بھی مت ہونا رحمان کی۔ قرآن میں آپ غور کیجئے، جہاں اس نے اپنے عذاب کا ذکر کیا اور بندہ گھبرانے لگا، تو جیسی بندہ گھبرانے لگا اگلا ہی جملہ آتا ہے غفور الرحیم، فوراً ہر حال میں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے میرے عزیز کو محبت فرماتا ہے۔ اپنی ماں کی محبت کا اندازہ ہے آپ میں سے کسی کو کہ وہ آپ سے کیسی محبت کرتی ہوگی؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں بھلے ہاں، جب ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو رب جس نے کہا میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے محبت فرماتا ہوں، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کس کے علم میں ہے اس کا یہ پیمانہ؟ کون حساب بتائے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور یقین کرو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں خدمت مبارکہ میں ایک ایک لفظ جا رہا ہے، ایک ایک بات، مگر اللہ نے ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کے بلبوتے پر ہم یہاں چلے آئے، میں بھی، ہم سب، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس نے ہمیں بڑی محبت سے دیکھا اور درود کی محفل میں بلا لیا۔ اللہ تو اتنا حسین ہے کہ یہ جو دنیا حقیر سمجھتی ہے خطا کاروں کو، گنہگاروں کو، آپ اپنے رب کو دیکھو، دنیا داری کو چھوڑو کہ کون مجھ کو کیا سمجھے گا، میں خطا کار ہوں۔ جب ربی نے معاف فرما دے تو کسی اور کی کیا بات؟ قادر اللہ ہے۔ ایک عورت تھی، ساری زندگی خطائیں کری، ساری زندگی، جب مرنے کا وقت آیا تو ہلکی سی وہ گھبرا گئی کہ میں نے تو کبھی اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو اب رب کے سامنے حاضر ہو رہی ہوں، اب اس کے لیے کیا لے کے جاؤں گی، اب کیا ہوگا میرا، یہ سوچتے ہوئے گھبرا گئی، آنسو آ گیا، ایک آنکھ بہا بھی نہیں۔ جب انتقال ہوا اور انتقال ہو گیا، اللہ نے ملائکہ سے کہا ہے ملائکہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، یہ میری بندی ہے، میری دوست، میرے لیے خزانہ لائی ہے۔ ایک نے جا کے دیکھا، اس نے کہا اللہ کچھ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں خزانہ سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ نے کہا ہٹ جا، تیرا کام نہیں، دوسرے کو بھیجا۔ اس نے بھی یہی آ کر کہا کہ اللہ مجھے بھی گناہوں کے سوا کچھ نہیں دکھا، ہاں پلکوں بھرے اس کا قیدی سی ہے ذرا سی۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو خزانہ ہے، اس سے کہہ دو کہ یہ اپنی خطاؤں پہ نادم ہوئی، موت سے پہلے ہم سے گھبرا گئی کہ اب میرا کیا ہوا۔ اس سے کہہ دو جو ہم سے ایک دفعہ گھبرا جاتا ہے ہم اسے اب دوبارہ ڈرایا نہیں کرتے، ہم نے اس کو معاف فرما دیا۔ 100 سال یہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے فتوے لگیں گے، عالم دین فتوے لگا، خوب لگا، میں ان کے لیے نہیں اس کے لیے بولتا ہوں، وہ بلوا رہا۔ 100 سال کی خطاؤں کے بعد 1 سیکنڈ کا ندامت ہو جانا، یوں سر جھکا کر کہہ دینا اے اللہ معاف فرما دے، قسم رحمان کی وہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ رب اتنا حکیم ہے، کسی کو اس کی بات کا پتہ نہیں ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ رحمان عاشق ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اللہ کو محبوب ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے اپنی امت۔ سارا جہان رب کو راضی کرنے پر ہے، رب ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے پر ہے۔ یہ ہے بات۔ اور کیا ہے آپ کی رضا مبارکہ کہ میں تم ہر شخص رحمان کی رحمتوں میں ہو، جنت کے اندر جا رہے ہوں، یہ ہے بخشے جائیں، یہ ہے۔ اسی لیے ہماری توبہ بھی قبول ہوتی رحمان کے کرم فضل سے، ہمیں توبہ کی توفیق ہوتی تو بھی رحمان کے کرم فضل سے، ہمیں ہماری خطاؤں کے بعد ہم شرمندہ ہو جاتے، ایمان مل جاتا، وہ بھی رب کا کرم اور فضل ہے۔ گناہ ہم کرتے ہیں، اچھائی ہم سے ہمارا رب کرواتا ہے۔ کیسی عزت دی اس نے، ملائکہ نے کہا اللہ کیوں بنا رہا تو انہیں، ہم ہیں تو تیری عبادت کے لیے۔ اللہ نے کہا ہمیں تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے ہم عبادت کے لیے، کسی کی عبادت کی رحمان کو کوئی ضرورت نہیں، قادر ہے۔ رب نے کہا میں ہوں بے نیاز، عبادت گزار کو اٹھاؤں جہنم میں بھیج دوں، بدکار کو چاہوں جنت کا تاج پہنا دوں، میں ہوں بے نیاز، رحمان نے کہا۔ لیکن انہوں نے کہا ہے اللہ کیوں بنا رہا تو انہیں، ہم ہیں تو عبادت کے لیے۔ اللہ نے کہا اعتراض کرتے ہو نا، صبر رکھو۔ اللہ نے انسان پیدا فرمائے، ان میں نفس رکھ دیا، اچھائی برائی کا علم دے دیا، اس کا اختیار دے دیا، وہ غلطی کرتے لوٹ جاتے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ میری خطا کو معاف فرما دے۔ یہ جو جانا ہے ریٹرن رب کی بارگاہ میں خطا کر کے، یہ بات اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے دنیا کے آگے بہت بڑا مولوی ملا بن جاؤں اور بہت غرور تکبر میں آ جاؤں، یہ سب کرنے لگوں۔ اللہ کیوں اس بات کا بھائی اتنا بڑا بنا پھر چلنے کا، سیدھی سیدھی بات۔ غرور تکبر حسد بغض اور کینہ یہ اللہ کو ان چیزوں کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں پسند اس کو پسند ہے عاجزی انکساری۔ ایک سجدہ کیا، دوسرا شکرانے کا سجدہ اپنا عطا فرمایا، یہی حقیقت ہے۔ جھکنے والے رب کو پسند اتنی کہ بزرگی اور بڑائی کا مالک تو رب ہے، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو بندے ہیں، اور جیسے بھی ہیں خدا کی قسم خدا کے بندے ہیں، چاہے عبادت گزار ہوں یا بدکار ہوں، جو بھی ہیں اپنے رب کے، ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا ان دو باتوں کو، حقیقت ہے۔ جب رب چاہے گا کسی شرابی کو بھی اٹھا کے اپنا عاشق بنا لے گا، پھر کون کیا کہے گا، پھر کیا کہے گا کوئی کہتا ہے یہ تو یہ کرتا تھا وہ کرتا، پھر نہیں چلتی کسی کی، کیونکہ ساری جہان میں صرف جس کی چلتی ہے اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ہمیں بڑے رحم کرم اور فضل سے، انعامات سے، نعمتوں سے نواز رکھا ہے میرے عزیزوں، کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دی۔ اور یہ جو دنیا آج اپنے نصیب پر رو رہی ہے، خاص کر کے یہ مسلمان کہ میرا نصیب یوں، ذرا سی کچھ ہوا میرا نصیب یوں، میرا ڈبکا یوں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ کیسے نصیب کی تحریر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور یہی نصیب تو ہے کہ ہم انہی کی امت میں ہیں، تو کتنا حسین ہوا نصیب، کتنی اعلیٰ ہوئی قسمت۔ اب کوئی سر پیٹتا پھرے کہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں نہیں آنے کی پھر یہ بات، لیکن اگر کسی کے دل میں آئے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی اپنے رب سے نہیں کہے گا کہ میرا نصیب خراب ہے، وہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ میرا نصیب بھی حسین ہے اور تیرے حکم سے میں بھی حسین ہوں کہ مجھے تو نے پیدا فرمایا ہے۔
مجھے تو نے بنایا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور انہی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کہہ رہے رب سے کہ اللہ میں نبی ہوں، بہت حسین بات ہے، لیکن میری کیا ہی بات ہوتی کہ تو مجھے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے رب سے سارے انبیاء علیہ السلام، یہ تمنا رکھی سب نے۔ کیوں؟ تم دیکھو تو اس امت کے اوپر کیسے حسین تاج پہنائے رب نے محبت کے۔ میں نے یوں کہا اپنے رب سے، ہم نے، کہ اللہ کل کروں گا عبادت۔ اللہ کہتا ہے اس نے اظہار کیا کہ یہ کل سے نماز پڑھے گا، آج ہی سے اس کو نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماؤ، ایسے ہی لکھ دو جیسے اس نے پڑھ لی۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہ کل سے یہ گناہ کروں گا، ضد پہ ضد اڑا رہے، اللہ ملائکہ سے کہتا ہے میرے ملائکہ جب تک میرا بندہ کر نہ لے اس وقت تک تم تحریر مت کر دو۔ یہ ہے سوچنے پر جو رب مہربان ہو جائے وہ کیسا حسین ہوگا، وہ کیسا پیارا ہوگا۔ اپنی ماؤں کی، اپنے باپ کی محبت دیکھو، اللہ نے اپنی رضا تمہارے ارد گرد رکھی ہے، صرف تمہیں تلاش کرنے کی دیر ہے بس۔ جس دن تم جنت دوزخ کے معاملے سے باہر ہوگے تم رب کے معاملے میں قدم رکھ دو گے، اور جب تم رب کے معاملے میں چلے جاؤ گے تو وہ سارا جہان رب ہی کا ہے، پھر تم ہو اور تمہارا رب ہے۔ جنت ملے گی، ابھی عرش پہ بیٹھے ہو تم۔ اللہ نے کہا جہاں درود کی محفل ہوتی ہے یا جہاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجا جاتا ہے، میں اس زمین کے اس حصے کو اپنے عرش سے ملا دیتا ہوں، برابر کر دیتا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہوا ویسا ہی مقام، مگر خود دیکھو کیا بات ہے اللہ جل شانہ کی، کہ ہم جیسے بھی ہوں، خطائیں کریں، بدتمیزیاں ہمارے سے گناہ ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، وہ اپنی رحمت کی نظر پھیرتا نہیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک آدمی نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے کہا اسی بات پہ تو مرتا ہوں، یہی بات تو دل کو بھاتی ہے کہ میرا حال ایسا ہے پھر بھی رحمان مجھ کو دیکھتا ہے یہ اللہ کو تمہیں ڈرانے کا شوق نہیں ہے، اسے تم سے محبت کرنا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ بھائی تم کسی سے اظہار کرو کہ میرے عزیز میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ جواب کیا چاہو گے؟ وہ بھی آپ سے کہے کہ ہاں ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تم کسی سے کہو میرے عزیز میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور وہ سامنے سے تم سے کہہ دے کہ بھائی میں تو ڈرتا ہوں، تم کہو گے کس بات کے لیے ڈرتے ہو؟ میں تو محبت کر رہا ہوں تم ڈر رہے ہو، یہ کیا عجیب بات ہوئی؟ رب نے کہا کہ میرے بندو میں تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے محبت فرماتا ہوں، اب چاہتا ہے کہ تم بھی اس سے کہو کہ اے اللہ ہم بھی تجھ سے محبت فرماتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دے۔ یہ کہو گے تو راتوں میں نیند سکون کی ہے، اور پھر اس کے عشق میں نیند اڑ بھی جائے تو کوئی غم کی بات نہیں۔ ہر کروٹ پہ، ہر پہلو بدلنے پہ اللہ جب دیکھ کر مسکرائے، کیسا چاہتا ہوگا وہ آپ کو اور ہم کو، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ تو صرف دنیا کو، یہ ہر کسی کو سوائے ڈر کے کچھ پتہ ہی نہیں عذاب کے، ہے اس کا عذاب، ہم نہیں انکار کرتے، نہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے ایک صفت بیان کی اپنی غصے کی، لیکن اس نے خود کہا ہے کہ میرے بندو میری تمام صفات پر میری رحمتوں کی صفت کو فوقیت حاصل ہے، اور درود پڑھنے والے پر تو خدا اپنا عذاب نہیں بھیجتا۔ اللہ کیا کہتا ہے سنو، اللہ فرماتا ہے درود بھیجنے والے پر، درود پڑھنے والے کو میں جہنم میں دھکیل دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا میری شان کے خلاف ہے کہ درود پڑھنے والے کو ہم جہنم میں بھیج دیں، ناممکن، جہنم حرام ہے اس پر، اور وہ خود درود پڑھنے والا بھی جہنم کے اوپر حرام ہے۔ ایسا ہے رب، ایسا نماز بھی اللہ کی عطا کی ہوئی، درود بھی، روزے بھی، زکات، فطرہ، حج، عمرہ، سب کچھ ہی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، سب کچھ۔ دیکھو بھائی تم نے سنا ہوگا محترم عالم دین، بزرگان دین ہمیشہ اپنی درخواست اور دعاؤں میں اپنے رب سے یہ دوران بیان کہتے ہوں گے اللہ کہ تو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو ہماری لاج رکھ لینا، ہمیں بے عزت ہونے سے، شرمندہ ہونے سے بچا لینا۔ ایک تمہیں میں دل کی بتاتا ہوں، جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس قدر رحمان ہے، اس قدر مہربان ہے، اور وہ ستار العیوب ہے، ایسا ہے کہ وہ تمہیں درود پڑھا کے ہماری تمہاری خطائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سے چھپا لیتا ہے، دنیا میں بھی مرنے کے، ہمارے مرنے کے بعد بھی۔
اور خود دیکھو درود کس کا عمل ہے؟ اللہ کا. میرے تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی جانب سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم کچھ پیش کر سکیں؟ ہماری اوقات ہے؟ قطعی کسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے رب پر رحم دیکھیے. اس نے کہا میرے بندوں تم میں سے جو کوئی بھی ہم سے محبت کرنا چاہتا ہو اور اظہار کرنا چاہتا ہو ہماری محبت کا اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، تو تم ایک کام کرو، تم ہمارا ہی عمل تھام لو. تم ہمارا عمل تھامو، ہماری توفیق سے پڑھو اور ہم ہی کو دو. ہم تمہارے نام سے اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام بھجوا دیں گے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور بتاؤ یہ عزت نہیں رکھی رب نے تو پھر کیا رکھی؟ یہ عزت نہیں عطا کری تو رب نے کیا عطا کیا؟ یہ رحم نہیں کیا رب نے تو پھر کیا کیا؟ اللہ کو اس کی مرضی کہ وہ کس کو چاہے عذاب ڈالے، لیکن خامخواہی کیوں نہیں؟ عذاب دینا ہوتا تو امت مسلمہ نہ ہوتے. جتنے بھی بیٹھے ہوئے سارے مسلمان نے کل کان کھول کے دل کھول، اور اب تو درود پڑھنے والے بن رہے ہیں. مہربان ہو گیا رب آپ پر. ہر لمحے آپ کی ذات پر خدا کی 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ ہے. ایک رحمت کی نگاہ ہی اس کی کافی ہے سارے عالمین کے لیے. تم پر ایک درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے رب. 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. میرے ابا کہتے تھے دنیا جہان کی کمائی ہوئی نیکی ایک طرف، اللہ کی عطا کی ہوئی نیکی ایک طرف. اور رب نے کہا ہم 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں تحریر کریں گے. کتنی اعلیٰ بات ہوئی. روزے محشر کی بات سنو. ایک شخص ہوگا اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، حساب کتاب برحق ہوگا. اس میں بھی ہمارا رب ہی ہماری مدد فرمایا تو وہ جانتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. ہمیں تو دل تم جیتے جی یہ کہہ جاؤ اللہ ہم خطا کار ہیں ہمیں معاف فرما دے. یقین جانو وہ تمہیں معاف فرما دے. وہ یہ نہیں، وہ نا انصاف نہیں فرماتا، وہ تو انصاف کو پسند فرماتا ہے. اب روزے محشر ایک آدمی کا حساب ہو رہا ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال توڑ لیا جائے گا سب ہو جائے گا تو اس کی نیکیاں کم ہوگی، خطاؤں کا پجڑا بھاری ہوگا. ملائکہ بھی ہوں گے، بہت ہجوم ہوگا، بہت لوگ ہوں گے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور ایک تھیلی مبارک اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. اس سے اس کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ زمین اور آسمان کا فرق. فرشتے پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ نے تھیلی میں، یہ جو ایک شوکر میں آپ نے کوئی چیز یہ تھیلی میں رکھی ہے گٹری میں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ فرمائیں گے مفہوم کہ یہ وہ درود شریف ہے جو یہ مجھ پہ پڑھا کرتا تھا. ایسا معاملہ ہوگا. ایک سن لو اور درود کی بات. ایک باپ ایک بیٹا ایران سے نکلے عراق کے لیے سفر میں، اور پہنچتے پہنچتے دیر سی ہوئی، اور جب راستے میں تھے تو والد محترم جو تھے ان کا انتقال ہو گیا راستے میں. اب جب انتقال ہوا تو بیٹا دیکھتا روح چلی گئی تو چہرہ عجیب سا ہو رہا ہے. ایران پر چھا گیا، اندھیرا سے چھا گیا چہرے پہ. بچہ گھبراتا ہے کہ میرے ابا کو لوگ دیکھیں گے، ایسا کیسے ہو گیا تو پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ گنہگار ہے. وہ فوراً کوئی چادر سے ان کے چہرے پر ڈال دیتا ہے، چہرہ ڈھک دیتا ہے اور غم زدہ ہو کر رونے لگتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. روتے روتے آنکھ لگتی ہے، سو جاتا ہے. دیکھتا ہے کوئی شخص ہیں وہ آئے ہیں اور آ کے اس کے والد محترم پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں چہرے تک، چہرے سے لے کر چہرے سے ہاتھ پھیر رہے ہیں سینے تک. اور وہ جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ جو شخص جن کا انتقال ہوا وہ تو ان کی چمک دھمک کا اضافہ ہی کچھ نرالا ہو گیا. جب حقیقت میں اس نے آنکھ کھولی بچے نے تو دیکھا وہ شخص واقعی وہاں موجود ہیں. وہ بچہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ وہ شخص فرماتے ہیں کہ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آپ کو فرماتا ہے خدمت مبارکہ میں کہ آپ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس سے بات بیان فرماتے ہیں. مفہوم کہ جب آج میرے پاس جب ملائکہ آیا درود پہنچانے والا تو میں نے اس سے پوچھا میرا فلاں امتی مجھ پہ روزانہ درود اور سلام بھیجتا تھا، وہ کہاں ہے آج؟ اس کا تو درود لے کر نہیں آیا. تو اس نے مجھ کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور یہاں آ کر میں نے تیرے باپ کے چہرے پر اپنا ہاتھ شفقت کا پھیر دیا. رحمان تو رحمان
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے محبت کی نگاہ فرمائے تو کیا عالم ہوگا؟ کیا اللہ ایسے جہنم میں نہیں ہے ہی نہیں. خود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف یہ بات کہ آپ کی خدمت میں درود پڑھنے والا جہنم میں ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تمہارا کوئی تم سے محبت تم کرو گے کسی سے بے انتہا، ہم تو کیا تم اسے اذیت دو گے؟ کیا تم اسے بھوکا رکھو گے؟ کیا تم اسے تڑپاؤ گے ستاؤ گے؟ مشکل قطعی نہیں. ہم بندے یہ کر رہے ہیں، اتنی اپنی ذات سے اوقات سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں اپنے عزیز سے. تو رحمان اور رحمان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی محبت فرمائیں گے درود پڑھنے والوں سے؟ بے انتہا. قسم سے تم بخشے گئے ہو جتنے یہاں بیٹھے ہو. یہ جو لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، شب قدر کہتے ہیں کہ چھٹکارے کی رات، میں کہتا ہوں درود شریف پڑھنے والے کے لیے ہر رات شب قدر کی رات ہے، بخشش کی رات ہے. یہاں کروٹ کی خطائیں معاف، نس پہ نس چڑھی ایک خروچ آئی 10 گناہ معاف. درود ساری زندگی میں ایک بھی دفعہ پڑھ لو گے تو قسم خدا کی جہنم حرام ہوگی، جنت تم پر واجب ہو جائے گی. ساری زندگی میں ایک بھی مرتبہ. کیوں؟ میں اور تم کسی کاروبار میں ہو، میں تم کو جانتا ہوں، تم مجھ کو، میں کوئی اپنا عزیز تمہارے پاس بھیجوں کہ بھائی فلاں سے کہہ دینا جا کے کہ تمہیں اس نے بھیجا ہے، تم مجھے جانتے ہو، میری دوستی یاری تم سے ہے، تو تم اس کے ساتھ رعایت کرو گے. کیوں؟ اس نے تمہیں تمہارے دوست کا ریفرنس دیا. اب رحمان کو خود، اللہ کو خود اس کا عمل کہے کہ اللہ یہ مجھ کو عطا کیا کرتا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. درود خود اللہ سے کہتا ہے اللہ اس بندے کو تو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. رب ایسا مقام دیتا ہے درود پڑھنے والے کو کہ رب اپنی دامن میں اسے سمیٹ لیتا ہے. یہ جو عذاب، یہ جو روز محشر رحمان جو حساب لے گا وہ پتہ ہے کیسے لے گا. یہ نہیں کہ ہجوم کھڑا ہو اور کسی ایک کو اٹھایا اور بس شروع اس کے سارے ایپ کھولے. ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. اس طرح حساب ہوگا. وہ سنو، ایک بندے کو اللہ بلائے گا، اسے اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے گا. بندہ اس کے دامن میں، رحمان کے دامن میں. رحمان حسین ہے، اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر قانون، اس کی ہر ادا حسین ہے. اسے اپنی رحمت کی چادر میں جب سمیٹے گا، اس کو اس کے سارے خطا و گناہ بیان کرے گا. میرے بندے تو نے یہ کیا، میرے بندے تو نے یہ کیا، میرے بندے تو نے یہ سب کچھ کیا. وہ ڈر جائے گا بندہ کہ میرے رب نے تو میرے سارے خطا سب کچھ مجھے میرے بارے میں بتا دیا، میرے پاس تو کوئی نیکی رہی نہیں، میرا کیا ہوگا؟ وہ گھبرا رہا ہوگا، نادم ہوگا، سب جھکا رہا ہوگا. اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ سے کہے گا اے رب میں تو گنہگار ہوں، میرے پاس تو کوئی نیکیاں ہی نہیں، میں تو گنہگار ہوں. اب میرا کیا ہوگا؟ رب اس کو کہے گا میرے بندے دیکھ، تیرے جیتے جی تیرے رب نے تیرے عیب چھپائے تھے، آج تیرے مرنے کے بعد بھی تیرا رب تیرے عیب چھپاتا ہے، جا ہم نے تجھ کو معاف فرما دیا. سر جھکانے سے رب کی بڑی محبت حاصل ہوتی ہے اتنی. اور اللہ کا گھر جو بچپن سے سنے آ رہے ہیں، لڑائی معاف کر دو، اللہ کا گھر صاف کرو. اللہ کا گھر مسجد نہیں، یہ دل ہے، یہ قلب مومن. یہ جو عرش الہی کہاں ہے؟ یہ سینے میں تمہارے جو دھڑک رہا ہے، یہ اللہ کا عرش ہے، کیونکہ یہاں سماتا ہے رب، اپنے عرش پر نہیں. درود پڑھو، اتنا پڑھو، بے حساب پڑھو، چلتے پھرتے دنیا کے بھی معاملات سنور جائیں گے. گھریلو پریشانیاں ہو، مالی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، جب رب نے کہہ دیا جس نے میری ہاں میں ہاں ملائی، ہم اس کے رب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، بس بات ہی ختم. درود پڑھنے والے کی دعاؤں کا عالم تو بہت ہی بڑی بات ہے. اللہ فرماتا میرے بندوں اگر تم درود پڑھتے ہو تو تمہاری دعا تو دعا، ہم تمہارے خیال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتے ہیں. ایک شخص ایسے ہی تھے بڑے محترم، ان کو تھے غریب، انتقال ہوا، رب کی بارگاہ میں گئے، ادھر ادھر دیکھا، اللہ نے کہا یہ مسجد دیکھتے ہو محل تعمیر ہے؟ کہتے ہیں جی رب. اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ چراغ تمہارا ہے. وہ اپنے رب سے کہتے ہیں اللہ یہ تم نے کیسے دے دیا؟ شاید غلطی سے دیا ہوگا. اللہ فرماتا غلطی اور تمہارا رب. وہ کہتا ہے نہیں میرے مالک تو بھی غلطی تو نہیں ہو سکتی، تو اس سے پاکزاد ہے. تو پوچھتا ہے اللہ سے کہ اللہ پھر یہ سب کس کے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تو زندگی میں تھی، دنیا میں تھا، تو غریب کا تیرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن تو یہ بات سوچا کرتا تھا کہ جب مجھے میرا رب پیسے دے گا تو میں اللہ کے لیے مسجدیں تعمیر کراؤں گا، غریبوں کے لیے گھر تعمیر کراؤں گا، فلاں تعلیم کے لیے مدرسے، یہ سب کچھ تعلیم کراؤں گا. تو اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ وہ تیری سوچ ہے جو تیرے رب نے یہاں تیرے لیے تعمیر فرما دی.
جا انہیں اٹھا اور جا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. کتنی بڑی بات ہوگی. خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کیا ہے درود پڑھنے والے، درود پڑھنے والا کا میں ہاتھ تھام کر اپنے رب کی بارگاہ میں لے کے جا کے اس کو معاف کرواؤں گا. یہ ہاتھوں کی تو اوقات نہیں. کہاں دست مبارک، کہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، اور کہاں ہماری اوقات. مگر پھر بھی ہماری کوئی اوقات نہیں، بالکل نہیں ہے. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ہاں میری کوئی اوقات نہیں، مگر اللہ کی محبت حق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حق ہے. ہمارا کوئی مقام نہیں. کہ ان کی بات ہے کہ وہ کسے اپنا دیدار کراتے، تو ان کا معاملہ ان کے رب کا کہ کس پر اپنی محبت فرمائے. محبت آپ سب سے فرماتے ہیں، اور اللہ بھی سب سے کرتا ہے محبت سوائے شرک اور بدعت کرنے والے کے علاوہ. درود کی کثرت کرو، نماز کو بھی قائم کرو. میرا کام نماز کا اور زکات روزے حج عمرے کا تبلیغ کرنا نہیں ہے. میرا کام صرف اور صرف درود کی تبلیغ کرنا ہے. درود کی تبلیغ اس کو کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ میرے بندے ہمارے بندوں کا ہاتھ تو ہم سے ملوا دے. جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس کا ایسے تھامتا ہے ہاتھ، جس کا ہاتھ ایک بار رب تھامے پھر کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا. اللہ جل نشان پڑھو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر موجود تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کچھ ہے، نور کی بارش اور نور برس رہا ہے، آسمان سے بے حساب روشنیاں اٹھ رہی، کیا ہو رہا ہے یہ سب. جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں ملے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. ان سے پوچھتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ روشنی جو تھی آپ نے دیکھی؟ وہ فرماتے ہاں. فرماتے یہ کیا تھا؟ کہتے ہیں میں بھی یہی کھڑا ہو کے یہ سب دیکھ رہا ہوں، دو لوگ آپس میں درود شریف پڑھ رہے تھے، وہ تو گزر گئا لیکن خدا کے انوارات کی بارش اب تک باقی ہے. وہ جو وہاں ہوئی نا بارش، آبشار برسی اللہ نے اپنی رحمت کی، ابھی بھی برس رہی ہے. بس دل کی نگاہ کھل گئی تو پھر کچھ نہیں دکھ پائے گا. یہ نظر کا کام نہیں رحمان کو دیکھنے، دیدار کا کام ہے. بس رحمان اپنا دیدار کرائے، جو کچھ بھی کرائے اچھی بات اپنے خاطر کرائے. بس جنت تو مل گئی. اللہ کو کسی بات کے لیے باتیں کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے تمہیں یہ بات کہنے کے لیے بتا دیا اے ایمان والو جنت تمہاری ہے، یہ تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے. اب تم کچھ کرو نہ کرو تم جاؤ گے، لیکن تم بے حساب کثرت سے درود و سلام پڑھو. رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ پڑھو. تمہیں ہو سکتا ہے کارڈ مل چکے ہوں گے اب تک. یہ درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. سونے سے پہلے 313 مرتبہ پڑھو. راستے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے چاہے ویسے پڑھو، بنا گنتی کے سارا دن. سونے سے پہلے 313 مرتبہ پڑھو اور دعا کرو، پھر آخر کی درود شریف پڑھو اور اپنے رب کی بارگاہ میں تم آرام کرو، سو جو تمہارا من چاہے وہ کرو. تعالیٰ جل شانہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب اور احترام بھی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. اور اس درود کی کثرت بے حساب ہمارے دلوں سے ہمیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مت کیجیے. آپ سے پیج ہے جی.
اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ آواز بلند ضرور پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام تو قطر پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں آپ اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے بھی شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اس درود شریف کی کثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اس درود شریف کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور
اور ادب اور احترام کا نور ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کی اولادوں ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سب کو موت سے پہلے مرنے سے پہلے پکی اور سچی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی قبر میں اپنا نور اور اپنی محبت کا نور ان سب کی قبروں میں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کی سانسیں رکے ہم سب کو کثرت سے کلمہ درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے۔ اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند درود شریف کا ورد کیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ تمام حضرات درود شریف پڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے مصافحہ کیجیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب دو لوگ درود شریف پڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو خدا